السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں سنڈے اسلامی چینل۔ آئی سلسلے میں میں ایک بہت اہم بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، توبہ استغفار کے متعلق، یعنی کہ گناہ سے پاک ہونا اور گناہ سے مزید گناہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ سے اس کا تعلق ہے اس ویڈیو کا۔ بڑا کرم اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ جب توبہ قبول ہو گئی تو سمجھے کہ جنت ہم پر واجب ہو گئی، الحمدللہ۔ اللہ اسی کو اللہ اس گنہگار کو توبہ کی توفیق دیتا ہے جسے اسے بخشنا ہوتا ہے، اور جسے اسے بخشنا نہیں ہوتا ہے اللہ اسے توبہ کی بھی توفیق نہیں دیتا ہے۔ اٹ از ایئر ٹو ہیومن۔ بے شک گناہ جو ہے انسان سے ہونا ہے، صادر ہونا ہے، غلطی صادر ہونی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ توبہ جو ہے ہمارے آدم کی میراث ہے، آدم علیہ السلام کو توبہ کی دعا خود اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام نے توبہ استغفار کیا اور ان کے گناہوں میں ان کی خطائیں بخشی گئی۔ اللہ کے فضل سے کم و بیش تمام مذاہب میں گناہ سے توبہ کرنے کا رد عمل ہے، اور جنت کی، سورگ کی، ہیون کی لالسا سب میں موجود ہے۔ اسی لیے کوئی بھی تسمہ کرتے ہیں، کوئی گنگا اسنان کرتے ہیں، کوئی چاروں دھام کی زیارت کرتے ہیں، مسلمان مکہ کی زیارت کرتے ہیں، اسے حج بھی کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے توقع رکھتے ہیں، چادر پکڑ کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ ہم سب مسلمانوں گناہوں کو بخش دے اور خطاؤں سے درگزر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ابھی حال میں 5 نومبر گنگا اسنان آ رہا ہے، جو اسی سلسلے میں ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو گناہ سے پاک کرنا، پاپ کو دھونے کا ایک سلسلہ سال میں ایک بار جاری ہوتا ہے، جسے رمضان میں ہم لوگ شب قدر میں توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں کہ آج کی دعا قبول ہوگی۔ اسی طرح سے گنگا اسنان میں بھی ایسی مانیتا ہے سناتن دھرم میں کہ ان کے گناہ بخش دیے جائے، وہ گناہ سے پاک ہو جائیں گے۔ بابا گرو نانک نے بھی کہا ہے، من چنگا تو کٹوتی میں گنگا۔ ان کے خیال میں اگر توبہ کرنا ہے، دل اگر صاف ہے تو کہیں کوئی گنگا اسنان کی ضرورت نہیں ہے، تو سمجھے کہ آپ کٹوتی میں گنگا، مانے آپ کا پیالہ جو کاٹھ کا پیالہ اسے کٹوت کرتے ہیں، اسی میں آپ اسنان کر، اسی سے کٹوت سے اسنان کر لیجیے، توبہ کر لیجیے، تو آپ بخش دیے جائیں گے۔ اگر دل کا صاف ہونا ضروری ہے، اصل وہ یہ میسج دینا چاہتے ہیں، من چنگا تو کٹوتی میں گنگا سے۔ تو آئیے، غالب نے بھی کہا ہے، خشک ہوا دریا معاصی تن کا ابھی سے میرے، ابھی سر دامن بھی میرا تر نہ ہوا تھا۔ انہوں نے اس شعر کو ندامت کے آنسو کو اتنا وزنی قرار دیا ہے، اتنا پاک و صاف بتایا ہے کہ ندامت کے آنسو جیسے گرے، ابھی میرا دامن بھی تر نہ ہوا تھا، ابھی وہ دامن بس گرا ہی تھا کہ دریائے معاصی اللہ راضی ہو گیا میرے اس ندامت کے آنسو پر، اور دریائے معاصی کو میرے خوش کر دیا۔ الحمدللہ ہر مسلمان کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے تمام گناہ بخش دیے جائیں، ہمارے بھی گناہ بخش دیے جائیں۔ آئیے، اس 5 نومبر جو آ رہا ہے گنگا اسنان، اس سے میرا ایک خاص گہرا تعلق یہ ہے، 5 نومبر کو میری حلیہ مرحومہ بھی انتقال کی تھی، اور نومبر میں نہ جانے میرے کتنے دوست احباب اور رشتے دار، میری بیٹی بھی عزیز دوست، کئی کا ذکر کیا جائے تو نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے، 20-25 سے تو زیادہ ہی ہوں گے عمر میں، اور سبھی نومبر کے مہینے میں دائی اجل کو لبیک کہا، اس لیے ہم بھی کنسولیڈیٹڈ 5 نومبر کو ہی فاتحہ خوانی کرا لیتے ہیں، یعنی کوشش کرتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں بہت سارے مسائل ہیں اس میں، ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، جو قرآن شریف سے ثابت ہے، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا حافظ ہے، ربنا فلیغنا سب سب اقدام علی القوم الکافرین، اسی طرح کی دعا ہے۔
ہم مغفرت کی دعا مانگ سکتے ہیں، دوسرے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ جو لوگ پچھلے گزر گئے ہیں ان کے لیے بھی کلام شریف میں دعا وارد ہے۔ بہرحال اس میں دعا یاد نہیں آ رہی، زبان تھرتھرا رہی ہے، حالانکہ کئی بار میں پہلے بھی اس دعا کی تلاوت کر چکا ہوں۔ رب اغفر لی ولوالدی وللوالدین ولجميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الرحم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام مومنین کے لیے، تمام مسلمین کے لیے، تمام مرد عورت مومن کے لیے اور تمام زندہ اور جو مر گئے ان کے لیے کنسولوٹے ایک جامع دعا ہے۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں اسنان پر، آب زمزم پر، گنگا اسنان پر اور کسی پر ندامت کے آنسو پر جو اللہ قبول کر لے اسی پر کریں، ایسا توبہ جس سے پھر دوبارہ گناہ کی طرف طبیعت مائل نہ ہو اور گناہ کے قریب بھٹکے بھی نہیں۔ یہی اصل توبہ، اسے توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے توبے پر قائم رکھے، اور اللہ میرے گناہوں کو بخشے، توبہ قبول فرمائے۔ انی ظلم کثیرا، بے شک ہم نے اپنا ظلم کیا ہے، اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا تیرے سوا کوئی گناہ کرنے کو معاف کرنے والا بھی نہیں ہے۔ کچھ گناہ گار لوگ حضور صلی اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہوئے یہ جاننے کے لیے کہ ہم بہت بڑے گناہ، بہت سارے گناہ کیے ہیں، کیا میرے گناہ معاف ہو گئے؟ اس قبری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ نے وہی بھیج دیا، کہا کہ تمام جو لوگ آ رہے ہیں ان سے میں کلیہ بدل تخلص ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک تمہارے تمام گناہ معاف کر جائیں گے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ بے رحمت کا یا ارحم الراحمین۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل پر نہ ہے تو بڑھا کر ہم سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔